اندھیرے کمرے میں وہ سکڑ سمٹ کر بیڑیوں میں جگڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے معصومیت جھلک رہی تھی اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اسے ایک سازش کے تحت وہاں بند کیا تھا تاکہ وہ پاگل ہو جائے اور ذہنی طور پر معذور ہو جائے۔ اس کی بند آنکھوں کے اس پار ایک نسوانی مسکراتا ہوا چہرہ نمایاں ہوا، جس سے اسے یقین تھا کہ وہ آئے گی اسے یہاں سے بچا کر لے جائے گی۔ زویا روز کی طرح آج بھی اسکول جا رہی تھی اور آج پھر لیٹ ہو گئی تھی۔ راستے میں اسے باسط مل گیا تھا جو اس کا دوست تھا۔ باسط ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ باسط نے ہمیشہ کی طرح پھر اپنا سوال دہرایا، زویا آج تم پھر اسکول سے لیٹ ہو گئی؟ زویا کچھ خجل سی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ میری سینڈل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لیٹ ہو گئی۔ وہ دونوں اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ہر روز اسکول کے پاس آ کر ہی اپنی گاڑی سے اتر جاتا تھا اور پھر وہیں رک کر زویا کا انتظار کرتا تھا۔ تم شام کو آنا باسط، پھر ہم کھیلیں گے۔ چھٹی کے وقت زویا نے اسے اپنے محلے کے پارک پہ آنے کی دعوت دی تو باسط کی آنکھیں چمکی۔ وہ امیر گھر میں پلا بڑا تھا، وہ اوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی آزادی سے کھیل نہیں سکتا تھا، مگر زویا کی وجہ سے اسے یہ موقع بھی مل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے زویا، میں شام کو آؤں گا۔ یہ ایک فکرہ نہیں، ایک مان تھا، ایک عہد جسے وہ ضرور آئے گا۔ مگر وہ شام کبھی نہ آ سکے جب باسط اس سے ملنے آیا ہو۔ پھر وہ کبھی اسکول بھی نہیں آیا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ پھر کئی شامیں گزر گئی مگر باسط نہ آیا۔ اب تو سالوں گزر چکے تھے لیکن باسط کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ زویا اب 22 سال کی ہو چکی تھی مگر باسط کا وہ ادھورا عہد آج بھی اسے بھولا نہ تھا۔ وہ غریب گھر کی بیٹی تھی۔ زویا کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام مہک تھا۔ وہ بہت شرارتی تھی۔ زویا کا والد ایک کار مکینک تھا جو کاروں کی مرمت کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ اب وہ زویا بھی اپنے باپ کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ زویا بہت مختی لڑکی تھی، وہ بہت دل لگا کر کام کرتی تھی۔ کوئی بھی کام ہو وہ زویا کر لیتی تھی، چاہے کھانا بنانا ہو یا سلائی کڑھائی یا پھر بچوں کو پڑھانا۔ اس نے اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی تھی اور اس کی وجہ سے وہ پڑھ سکی تھی۔ زویا نے نرسنگ کورس کیا ہوا تھا اور اب اس نے ایک ہسپتال میں نرس کی جاب کے لیے اپلائی بھی کر دیا تھا، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے وہ نوکری مل گئی تھی۔ جس ہسپتال میں اسے نرسنگ کی جاب ملی وہ بہت مہنگا اور بڑا ہسپتال تھا جس میں کسی کو جاب ملنا مشکل تھا، لیکن زویا کی قسمت نے اسے وہاں جاب دے دی تھی اور اسے اس نوکری کی بہت ضرورت بھی تھی۔ وہ اماں ابا کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہاں 2 دن پہلے ہی کسی امیر زادے کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس نے نرسز اور وہ آپس میں بات کرتے سنا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی امیر شخص تھا مگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ مگر زویا کا اب تک اس پیشنٹ کا سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج وہ گھر آئی تو تھکی ہوئی تھی، تھکاوٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ان کے پاس بیٹھی تو مہک بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اماں نے اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں ابا بھی صحن سے اندر داخل ہوئے، غالباً وہ بھی کام سے ہی واپس کر آئے تھے۔ اماں، ہسپتال والوں کو میرا کام پسند آ رہا ہے، وہاں پر ایک دماغی مریض کا علاج بھی چل رہا ہے جسے اب ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہ کافی امیر لوگ ہیں، انہیں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ایک فل ٹائم نرس کی ضرورت ہے۔ ہسپتال والے میرے کام سے خوش ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ میں ان کے گھر جا کر کام کروں۔ وہ تنخواہ بھی ڈبل دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ مجھے رات بھی وہیں رہنا ہوگا کیونکہ ایسے مریضوں کو علاج کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، شاید وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی۔ تو تم کیا سوچتی ہو؟ ابا نے اس کے پاس آتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں نے فی الحال تو کوئی جواب نہیں دیا، مگر مجھے یہ مناسب نہیں لگتا اس طرح کسی کے گھر میں رہنا۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو وہ سو باتیں بنائیں گے۔ میں آپ کی تربیت پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی ابا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھتے اس کے سر پر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے رکھا تھا۔ ان کے لمس میں محبت تھی یا شفقت۔ بیٹا، تمہیں دنیا والوں کی باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں زندگی ایک موقع دے رہی ہے، کیا پتہ تمہاری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے۔ زویا کے والدین نے اسے اجازت دے دی تو اسے لگا جیسے اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ صبح کو زویا اٹھی، اس نے ناشتہ کیا اور پھر وہی مریض اس کے گھر کی جاب کرنے کے لیے وہ نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ رکشے سے باہر اتری۔
تو سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر اتنے بڑے بنگلے کو ایک نظر دیکھا، پھر وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ زویا کو دیکھتے ہی اس کے پاس آئی۔ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ میں ایک نرس ہوں اور مجھے مسٹر میر کی دیکھ بھال کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، وہ آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے نرس کو بتا رہی تھی۔ جی میں بڑی بیگم صاحبہ کو بلاتی ہوں۔ سامنے سے ایک 50 سالہ عورت جو خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئی تھی سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی۔ اس کی چال میں غرور تھا۔ زویا نے سلام کیا، اس سے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ میر کا کمرہ ہے۔ وہ زویا کو اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئی تھی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا، میر کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا اور میر زیادہ شور نہ کرے اس بات کا خیال رکھنا، اور میر کی میڈیسن کہاں رکھی ہے ملازمہ تمہیں بتا دے گی۔ زویا کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ غصے والی عورت ہے۔ پھر ملازمہ زویا کو میر کے کمرے میں لے گئی۔ میر صاحب کی میڈیسن ان کے بیڈ کے دائیں دراز میں ہے۔ میر کمپیوٹر پہ بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ پلٹا تو دونوں کی نگاہیں ملی۔ زویا کو وہ کہیں سے بھی دماغی مریض نہیں لگ رہا تھا، مطلب وہ اتنا وجیہہ تھا اور خوبصورت مرد تھا کہ دیکھنے سے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اسے کوئی چوٹ لگی ہے، مگر سر پر بندھی پٹی اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ 25-26 سال کا وہ خوبصورت مرد، اس کی گہری کالی آنکھیں، ان میں جھلکتی معصومیت، اس کے خوبصورت اور تیکھے نکش، سرخ سفید رنگت، ہلکی سی بیئرڈ، 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کا کسرتی وجود، بلا شبہ وہ بہت ہی حسین تھا۔ چند پل کے لیے تو زویا بھی گھنگی اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں چپکائے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر زویا کو دیکھتے اس نے ملازمہ سے پوچھا، اماں بھی یہ کون ہے؟ صاحب یہ نرس ہے، آج سے آپ کی دیکھ بھال کرے گی، آپ کی دوست ہے۔ ملازمہ اتنا بتاتی کمرے سے چلے گئی۔ اس نے چند پل زویا کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی گیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زویا اس کے پاس ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے شروعات کرے۔ پھر جھجکتے ہوئے اس نے میر سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دوستی کریں گے میر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ زویا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، اور وہ کیوں؟ میر آپ پہ گیم کی طرف متوجہ تھا، کیونکہ میری بس ایک ہی دوست تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے سوا کسی دوسری لڑکی سے دوستی نہیں کروں گا، اور اب اگر اسے پتہ چلا تو اسے برا لگے گا، اور میں اسے ہارٹ نہیں کرنا چاہتا۔ زویا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی معصوم سی باتوں پر ہنس پڑی۔ اتنی محبت کرتے ہو اپنی اس دوست سے؟ اس سوال پر میر نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاں بہت۔ زویا محفوظ ہوئی، اسے میر بہت اچھا لگا، اور اس کی ایسی باتوں پر اسے محسوس ہوا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کا اچھے سے علاج کیا جائے اور پھر خیال رکھا جائے۔ اچھا تو اب کہاں ہے تمہاری وہ دوست؟ زویا کے بے ساختہ پوچھے گئے سوال پر میر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کھو گئی، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کہاں کھوئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبائے اذیت سے آنکھیں میچ گیا، یوں جیسے اس کے سر میں بہت درد ہو رہی ہو۔ اوکے کوئی بات نہیں، ریلیکس میر، سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، ادھر آؤ، بیڈ پر لیٹو، ریسٹ کرو۔ وہ میر کا بازو پکڑے اسے اٹھا کر بیڈ تک لا چکی تھی، اور وہ وہاں بیٹھا تو زویا نے اسے لیٹنے کا کہا۔ اس کی بات مانتا لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ زویا اٹھ کر کمرے سے باہر جاتی، اس نے زویا کی کلائی پکڑ لی۔ زویا نے حیرت سے پلٹ کر اپنی کلائی میر کے ہاتھ میں دیکھی۔ میں تمہارا دوست بنوں گا لیکن ایک شرط پر۔ زویا نے دیکھا وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کیسی شرط؟ وہ دوبارہ اس کے قریب آ گئی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری اس دوست کی طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اگر تم بھی کھو گئی تو میں بہت زیادہ رونے لگ جاؤں گا اور پھر کبھی کسی کو دوست نہیں بناؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں کی طرح آنسو آ گئے تھے۔ زویا کو بہت پیارا لگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میر، میں ہمیشہ تمہاری دوست رہوں گی اور تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ نرمی سے میر کا گال تھپتھپاتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور میر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ان دونوں کی چند دنوں میں ہی دوستی ہو گئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو گیا تھا۔ اس سے ضد بھی کرتا، اس کی بات بھی مان جایا کرتا تھا۔ زویا کو یہاں رہتے یہ بات پتہ چلی تھی کہ میر کے ماں باپ کی موت ہو چکی ہے۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی، لیکن چند سال بعد اس کی ماں اسے اپنے ساتھ کینیڈا لے گئی۔ میر کا باپ بہت امیر شخص تھا، اور باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے بھی اسے سارے بزنس کو
संभाला था, मगर 2 साल पहले उसकी माँ को हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। तो मीर के मामू और ममानी ने उसे पाकिस्तान बुला लिया। मीर के ददियाल में कोई खास था नहीं जिसके बारे में वो इतना जानता। बस उसके पास मामू और ममानी ही ऐसे गने चुने रिश्ते रह गए थे जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी बात मान गया। वो भी चाहते थे कि मीर अब उनके साथ रहे। वो अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने के बाद पाकिस्तान आ चुका था। अभी उसे आए पाकिस्तान चंद रोज ही हुए थे जब उसका एक्सीडेंट हो गया, और अब वो मामू और ममानी के साथ यहीं उनके घर में रहता था। उसके मामू का एक ही बेटा था, शरास, जो अब मीर की जगह उसका ऑफिस संभाल रहा था, क्योंकि मीर इस काबिल नहीं था कि ऑफिस जा सके। जोया रोज मीर की देखभाल करती, उससे बातें करती और जानने की कोशिश करती कि मीर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। लेकिन जोया की देखभाल के बावजूद मीर की सेहत ठीक नहीं हो रही थी। उसे अचानक ही गुस्सा आता और फिर वो गुस्से से हर चीज तोड़ फोड़ देता। 2 बार उसने मुलाजमों पर हमला भी किया था। वजह, जोया तब पास नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अब जोया को उससे खौफ आता था, मगर वो इसके पास इस रूप से उससे घबराने लगी थी। और फिर एक दिन जोया को सारे सवालों के जवाब मिल गए। उस रात उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। जब आधी रात को उसकी आंख खुली तो साइड टेबल पर पड़ा जग खाली था। वो किचन में पानी पीने गई तो उसे गार्डन से किसी की बातों की आवाज आई। शायद कोई बाहर किसी से बात कर रहा था। उसे हैरानी ही कि इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है। वो पानी की पीने के बाद किचन से बाहर निकलकर गार्डन में आ गई तो उसने देखा कि नादिया बेगम, मीर की ममानी, फोन पर किसी से बातें कर रही थी। जोया सर झटकते हुए वापस मुड़ने लगी, मगर नादिया बेगम की बातों ने उसके कदम रोक दिए। वो किसी से मीर के बारे में ही बात कर रही थी। ना चाहते हुए भी वो वहीं रुकी और सुनने लगी कि वो क्या कह रही है। मगर जो बातें उसने सुनी वो जोया को पत्थर कर गई थी। ऐसा लगा जैसे सारे बंगले की इमारत उसके सर पर आ गिरी हो। मैंने आपसे कहा है ना डॉक्टर, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके मीर को जहनी तौर पर मुकम्मल मफलूज करें। और वो मेडिसिन इतनी स्लो रिएक्ट क्यों कर रही है? मुझसे और इंतजार नहीं हो सकता। आपने मेडिसिन ठीक तो दी थी ना? जोया ने खुद को सहारा देने के लिए दीवार पर हाथ रखा। आपकी भेजी उस नर्स ने अभी तक तो मेरे लिए कोई मसला खड़ा नहीं किया है, लेकिन अगर उसे शक पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। आपने कहा था कि मेडिसिन कर्ड से कोई पहचान नहीं हो सकेगी, तो मेडिसिन कौन सी है? वो और भी कोई बात कर रही थी, मगर जोया वापस पलट गई। उसके कान साए साए कर रहे थे कि उसने क्या सुन लिया। इसका मतलब नादिया बेगम डॉक्टर के साथ मिलकर मीर को गलत हथियार दे रही थी, जिसकी वजह से मीर की सेहत ठीक नहीं हो रही थी। तभी तो उसके किसी भी मेडिसिन का उस पर असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेडिसिन ही गलत थी। थोड़ी देर बाद नादिया बेगम लाउंज में दाखिल हुई, फिर सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद जोया दबे पांव मीर के कमरे की जानिब आई। आहिस्तगी से दरवाजा खोला तो कमरे में नीम अंधेरा था। साइड टेबल लैम्प की रोशनी में वो बेड पर सोया मासूम बच्चा ही लग रहा था। जोया को उस पर बहुत तरस आया, जो अपने ही घर में महफूज नहीं था। वो दबे पांव दरवाजा बंद करते साइड टेबल तक आई। अब वो उसकी सारी मेडिसिन निकाल कर देख रही थी। वो बज़ाहिर तो ठीक थी, मगर अब जोया को एहसास हुआ कि उनकी पैकिंग ऐसे की गई थी कि वो असल दवा ही लगती थी, मगर उसके अंदर मीर को पागल कर देने वाली दवा थी। वो कभी मेडिसिन को देख रही थी तो कभी सोए हुए मीर को। अब उसे सारी कहानी समझ आ गई थी। मीर को जानबूझकर गलत मेडिसिन दी जा रही थी ताकि उसकी जहनी हालत ठीक ना हो। मगर क्यों? उनका कोई मकसद भी होगा। अब जोया क्या करे? अब वो सारा सच जान गई थी। क्या वो अपनी आंखों के सामने मीर को पागल होता देखे, या फिर ऐसा कदम उठाए जिससे उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल में आ सकती थी? उसे अपने अब्बा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि क्या पता उसकी वजह से किसी मासूम की जान बच जाए। और अब जोया फैसला कर चुकी थी कि उसे हर हाल में मीर की जान बचानी है। वो मीर को ठीक करके ही रहेगी, और इस तरह से उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये सब करना बहुत मुश्किल था, और अब जोया को हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। वो अपने प्रोफेशन से कोई धोखा नहीं कर सकती थी। वो इतवार वाले दिन घर जाने के बहाने मेडिकल स्टोर तक आई और मीर के लिए असल दवाइयाँ खरीदी। बेशक वो दवाइयाँ महंगी थी, मगर ये तो शुक्र था कि उसे नादिया बेगम ने कुछ एडवांस पेमेंट कर दी थी, इसलिए उसने वही पैसे मीर की सेहत पर खर्च किए। फिर बस वो कुछ देर के लिए घर गई
امی اور مہک سے مل کر وہ واپس آ گئی کیونکہ ابا گھر نہیں تھے، کام پر گئے تھے۔ وہ بہت احتیاط سے اور چھپا کر میڈیسن اپنے بیگ میں رکھ کر لائی تھی، اور پھر رات کو اس نے وہ ساری دوائیاں میر کے کمرے میں رکھ دی، مگر اس طرح سے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اس نے اصل دوائیاں ڈریسنگ روم کے کبرڈ میں رکھ دی، اور جو دوائی وہاں پہلے سے نادیہ بیگم کی رکھی ہوئی تھی وہ وہیں رہنے دی۔ اور اب وہ روز رات کو اپنی لائی دوائی میں سے میر کو ایک گولی کھلا دیتی، اور وہ جو سائڈ ٹیبل میں پڑی ہوتی وہاں سے ایک گولی نکال کر روز ڈسٹ بین میں پھینک دیتی، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ نادیہ بیگم میڈیسن پر غور کرتی تھی۔ ویسے انہیں میر کے ٹھیک ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس بات کی تسلی ضرور تھی کہ میر نے میڈیسن کھا لی یا نہیں۔ اب تو زویا نے بھی نوٹ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی صحت میں کافی بہتری آنے لگی تھی۔ زویا اس کے پاس بیٹھی تھی، ابے دلی سے LED کے چینل سکرول کر رہا تھا۔ تم سے ایک بات کروں میر، میری بات مانو گے نا؟ میر نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر تمہیں کبھی لگے کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو تو تم نہ اپنے گھر والوں کے سامنے ایسے رہنا جس سے تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میر نے حیرت سے زویا کو دیکھا۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ ہر چیز کا جواب اور وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں بعد میں سب بتاؤں گی، ابھی جیسے میں کہہ رہی ہوں تم ویسے ہی کرنا پلیز۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ کچن میں برتن رکھنے جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے میر کو کھانا کھلا کر میڈیسن دی تھی، اور جیسے ہی برتن رکھ کر وہ پلٹی تو کچن کے دروازے میں ہی شہراز کھڑا تھا۔ زویا اپنا دھیان کچن سے نکلنے والی تھی جب اچانک شہراز نے اس کا راستہ روکا۔ رکو۔ زویا رک گئی۔ ویسے میں حیران ہوں کہ اس پاگل کو تم جیسی خوبصورت نرس کیسے مل گئی؟ مجھے ایسی حسین نرس ملی ہوتی تو میں کبھی نہ ٹھیک ہوتا۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر صاف واضح تھا۔ اسے پلیز میرا راستہ چھوڑ دے۔ زویا نے سائڈ سے جانا چاہا جب اچانک شہراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا نے بے بسی سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ چھوڑے سر، پلیز میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ گھبرا ہی گئی تھی، مگر شہراز مسکرا کر اس کی طرف انجوائے کر رہا تھا۔ جب اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا تو غصے میں زویا نے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ شہراز کے چہرے پر دے مارا، اور ایک لمحے کے لیے سکوت سا چھا گیا۔ شہراز کا چہرہ غصے سے لال پڑا۔ اس نے شعلہ وار آنکھوں سے زویا کو گھورا۔ زویا کے ہاتھ کے گرد اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، اٹکتے لہجے میں وہ کہتے پلٹی اور بھاگنا چاہا جب اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ زمین پر گرتی، مقابل نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے سہارا دیا۔ زویا سیدھی ہوئی تو مقابل کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ میر تھا۔ کیا ہوا زویا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر وہ جیسے تڑپ گیا۔ کچھ نہیں میر، وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شہراز ان کے قریب آ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ 2 ٹکے کی لڑکی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ چلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زویا پر ہاتھ اٹھا تھا، اس کا ہاتھ آدھے راستے میں میر نے ہی روک دیا۔ زویا گھبرا کر میر کے پیچھے ہو گئی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی دماغی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری زویا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم نے ہی تنگ کیا نا اسے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میر غصے سے چیختا آگے بڑھا اور شہراز کو سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی۔ شہراز نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر میر کے اس جنونی روپ کے سامنے وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوا۔ اسے مار کر بھی میر کو سکون نہیں ملا تھا۔ اسے غصے سے گلدان اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ وہ شہراز کا سر پھاڑ دیتا، زویا جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو میر؟ پلیز رک جاؤ، مت مارو، مر جائے گا۔ زویا کی آواز میر کے کانوں میں پڑی تو اس نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور سانس کسی طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان نیچے پھینک دیا، جو فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ شہراز فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور چہرے پر کئی جگہ نیل پڑ چکے تھے۔ میر کا سینہ غضب سے پھول رہا تھا۔ وہ اب بھی شہراز کو مار ڈالنے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ زویا نے جلدی سے میر کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ میر پلیز میری بات سنو، ہوش میں آؤ، اس نے میر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میر نے ایک نظر زویا کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور پھر شہراز کو۔ اس کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن وہ اب بھی بہت تناؤ میں تھا۔ تم ٹھیک ہو نا زویا؟ اس سے صرف اتنا ہی پوچھا، جیسے اس کے لیے باقی دنیا میں کچھ بھی اہم نہ ہو۔ زویا نے اسوات میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بس یہاں سے چلو۔ اسے کھینچتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔
ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ لاؤنج کی بتیاں جل اٹھی اور سیڑھیوں سے نادیہ بیگم اور ان کے شوہر میر کے ماموں تیزی سے نیچے آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی نظر جب فرش پر پڑے، شراز پر پڑی، تو نادیہ بیگم کی چیخ نکل گئی، شراز، میرے بچے! وہ بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ یہ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ انہوں نے میر کی طرف دیکھتے ہوئے دہاڑ کر پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے نفرت اور غصہ صاف آیا تھا۔ میر ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ اس نے زویا کو تنگ کیا تھا، اس نے زویا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ دوبارہ شراز کی طرف بڑھا، لیکن زویا بیچ میں آ گئی۔ نہیں میر، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ دوسری طرف میر کے ماموں نے شراز کو سہارا دے کر اٹھایا۔ دیکھو نادیہ، میں نے کہا تھا نا یہ پاگل ہے، یہ ہمارے بیٹے کی جان لے لے گا، اسے یہاں رکھنا خطرناک ہے۔ نادیہ بیگم نے زہر اگلتی نظروں سے میر اور پھر زویا کو دیکھا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اس پاگل کو ہمارے خلاف بڑکا کر یہاں عیش کرو گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت۔ زویا نے کچھ کہنا چاہا لیکن میر کے ماموں نے اسے روک دیا۔ ابھی رات بہت ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ وہ شراز کو لے کر اوپر چلے گئے، جبکہ نادیہ بیگم اب بھی وہیں کھڑی میر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بھی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اوپر چلے گئے۔ اب لاؤنج میں صرف میر اور زویا رہ گئے تھے۔ زویا اسے سہارا دیتی ہوئی اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اب بھی غصے میں تھا، لیکن زویا کے سامنے وہ خاموش تھا۔ زویا نے فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھی، خراشوں پر لگائی جو کہ شراز کو مارتے ہوئے سے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا میر، زویا نے نرمی سے اسے کہا۔ اس نے تمہیں تنگ کیا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ لیکن اب وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے نا؟ زویا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا جب تک تم میرے ساتھ ہو، اس نے معصومیت سے کہا، اور زویا کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹا کر خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ رات کو ہی میر کے ساتھ کچھ کر ہی نہ دے۔ اس کی آنکھ رات میں جب لگی اسے علم نہ ہوا۔ اگلی صبح جب زویا سو کر اٹھی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ میر اب بھی سو رہا ہے؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب نادیہ بیگم اس کے سامنے آ گئی۔ ان کا رویہ آج حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ زویا بیٹا، کل رات جو ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ شراز کی غلطی تھی، اسے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زویا حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو رات کو آگ اگل رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اسے دھیرے سے کہا۔ دیکھو، تم اتنی دنوں سے میر کی دیکھ بھال کر رہے ہو، تم بھی تھک گئی ہوگی۔ ایسا کرو آج تم چھٹی کر لو اور اپنے گھر والوں سے ملاؤ، کل آ جانا۔ نادیہ بیگم کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی جس نے زویا کو شک میں مبتلا کر دیا۔ اسے یہ سب کچھ ایک جال لگ رہا تھا۔ وہ میر کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں ٹھیک ہوں، یہی رہ لوں گی۔ اس نے انکار کرنا چاہا۔ ارے نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھماتے ہوئے کہا۔ زویا کے پاس اب انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسے وہاں سے جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار میر کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اب بھی سو رہا تھا۔ شاید رات والی دوا کا اثر تھا۔ ایک انجانے خوف کے ساتھ وہ گھر سے نکل آئی۔ سارا دن اس کا دل بے چین رہا۔ اسے اپنی امی اور مہک کے ساتھ وقت گزارا، لیکن اس کا دھیان سارا میر کی طرف ہی لگا رہا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے کئی بار نادیہ بیگم کو فون کرنے کا سوچا، لیکن پھر ہمت ہی نہ ہوئی، اور بس کل صبح ہونے کا انتظار وہ کرنے لگی۔ اگلے دن جو وہ واپس بنگلے پہنچی تو گیٹ پر ایک نیا گارڈ کھڑا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو گھر میں ایک ماتمی خاموشی چھائی تھی۔ اسے کوئی ملازم بھی نظر نہیں آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی میر کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن کمرے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک ملازمہ کونے میں صفائی کر رہی تھی۔ میر صاحب کہاں ہیں؟ اسے ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے کچھ بھی بتانے کے لیے۔ زویا کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ سیدھا نادیہ بیگم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ زویا کو دیکھ کر انہوں نے ایسا تاثر دیا جسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ میر کہاں ہے؟ زویا نے سیدھا سوال کیا۔ کون میر؟ اوہ، وہ پاگل، وہ تو وہی ہے جہاں سے ہونا چاہیے تھا، پاگل خانے میں، نادیہ بیگم نے بے رحمی سے بتایا۔
اور زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے پاگل خانے بھیج دیا؟ کیوں؟ وہ تو ٹھیک ہو رہا تھا نا؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہو رہا تھا؟ کل رات جو اس نے میرے بیٹے کا حال کیا وہ تم نے نہیں دیکھا؟ وہ ایک خطرہ بن چکا تھا سب کے لیے، اس لیے میں نے اسے اس کی صحیح جگہ پہنچا دیا ہے۔ اور ہاں، تمہاری نوکری اب ختم، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ نادیہ بیگم نے فیصلہ سنا دیا اور دوبارہ میگزین میں مصروف ہو گئی۔ زویا کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اسے چھٹی پر کیوں بھیجا گیا تھا۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے راستے سے ہٹایا تھا تاکہ وہ میر کو پاگل خانے بیچ سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے بسی سے وہاں بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے میر کی وہ دوائیاں یاد آئی جو اس نے اس کے کمرے میں چھپائی تھی۔ اگر وہ دوائیاں ان کے ہاتھ لگ گئی تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسے کسی بھی طرح وہ دوائیاں وہاں سے نکال لی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دوبارہ نادیہ بیگم کے پاس گئی۔ اس بار اس کا لہجہ بہت نرم اور عاجزانہ تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بس میری ایک درخواست ہے۔ میرا کچھ ضروری سامان ہے، میر صاحب کے کمرے میں رہ گیا ہے، کیا میں وہ لے سکتی ہوں؟ نادیہ بیگم نے ایک حقارت بڑی نظر اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اپنا سامان لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے ملازمہ کو چابی لانے کا حکم دیا۔ ملازمہ نے آ کر کمرے کا تالا کھولا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا اور بے ترتیب پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میر نے بہت مزاحمت کی ہوگی۔ زویا کا دل درد سے بھر گیا۔ اسے جلدی سے ڈریسنگ روم کے کبرڈ سے وہ ساری اصلی دوائیاں نکال کر اپنے بیگ میں ڈالی۔ اب وہ تسلی سے سانس لے سکتی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کی نظر ایک کھلے ہوئے دراز پر پڑی۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ اسے یہاں دیکھنا چاہیے۔ اس نے دراز کھولا تو اس میں کچھ پرانی فائلز اور کاغذات پڑے تھے۔ اس نے انہیں ہٹایا تو نیچے ایک چھوٹی سی تصویر پڑی تھی۔ ایک بچے کی تصویر تھی جس نے اسکول یونیفارم پہنا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ زویا نے جیسے ہی اس تصویر کو دیکھا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ کی آنکھیں وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو اس کے بچپن کا دوست باسط تھا، وہی باسط جو سالوں پہلے کھو گیا تھا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے ذہن میں میر کا چہرہ گھوم گیا۔ وہی نقوش، وہی آنکھیں، وہی معصومیت۔ اس کا مطلب میر ہی باسط تھا، وہ لڑکا جس کا وہ آج تک انتظار کرتی رہی، مگر ابھی اسے پتہ نہیں تھا اسے ابھی بھی کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے ہوگا۔ اس نے دراز کا مزید سامان آگے پیچھے کیا تو اسے ایک سرٹیفکیٹ نظر آیا۔ اس پر میر کا پورا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ تھا باسط میر، مطلب واقعی میر ہی باسط تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا اور وہ اسے پہچان بھی نہ سکی۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میر کا بار بار یہ کہنا کہ اس کی ایک ہی دوست تھی جس نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ زویا خود تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی بہنے گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے باسط نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کو کھیلنے آئے گا، لیکن پھر کبھی نہیں آیا۔ میر نے بھی تو اس سے یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور آج اس کے اپنے ہی رشتے داروں نے اسے پاگل خانے میں قید کر دیا تھا۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس تصویر کو مضبوطی سے اپنے مٹھیوں میں بھیج لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے بسی نہیں، ایک عزم تھا، ایک فیصلہ تھا۔ وہ اپنے باسط کو اس جہنم سے نکال کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب یہ صرف ایک نرس کا فرض نہیں تھا، یہ ایک دوست کا وعدہ تھا جسے ہر حال میں نبھانا تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے اس کمرے سے اور پھر اس بنگلے سے ہی باہر نکل گئی۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی مقصد تھا، میر کو بچانا۔ اس کی مٹھی میں باسط کی بچپن کی تصویر کی قیمتی خزانے کی طرح محفوظ تھی، اور اس کے بیگ میں رکھی دوائیاں اس جنگ کا پہلا ہتھیار تھی جو اسے لڑنی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر گھر آتے اس کا دماغ ہزاروں سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ نادیہ بیگم اور اس کے خاندان کی صفاکی پر حیران تھی کہ کوئی دولت کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ اپنے ہی خون کو، ایک معصوم اور ذہنی طور پر بیمار شخص کو پاگل خانے میں پھینکتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اسے میر کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا، اور زویا کو لگا جیسے اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہو۔ اسے اکیلا چھوڑ آئی، ان درندوں نے اسے نوچ کر کھانے کے لیے بھیج دیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے وہاں سے نکالے گی اور اسے ٹھیک کرے گی اور اسے اس کا حق واپس دلائے گی۔
جب وہ گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی مہک کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ زویا کو اس حال میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے زویا، آج اتنی جلدی واپس آ گئی اور یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ زویا ان کے پاس بیٹھ گئی اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مہک بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہی سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان لوگوں نے کچھ کہا ہے کیا؟ اماں، انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا، زویا نے دھیرے سے بتایا۔ تو اس کی ماں کا دل بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں اماں، غلطی میری نہیں، ان کی ہے۔ انہوں نے میر صاحب کو پاگل خانے میں بھیج دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی ماں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ خیر، کیوں بیچارے کے ساتھ ایسا کیا؟ تو اتنا اچھا لڑکا تھا۔ لوگ بہت ظالم ہیں اماں، وہ جان بوجھ کر اسے غلط دوائیاں دے رہے ہیں تاکہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے۔ اور اب جب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہی ہٹانے کے لیے پاگل خانے بھجوا دیا۔ زویا کی آواز میں نفرت اور غصہ تھا۔ اتنے میں اس کے ابا بھی کام سے واپس آ گئے۔ انہیں ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب تم کیا کرو گی؟ ابا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ابا، مجھے اس پاگل خانے میں نوکری چاہیے۔ زویا نے جب یہ کہا تو گھر میں جیسے ایک بم پھٹ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ پاگل خانے میں کون کام کرتا ہے؟ اماں نے فوراً مخالفت کی۔ وہ جگہ اچھی نہیں ہوتی بیٹا، وہاں خطرناک مریض ہوتے ہیں۔ نہیں اماں، میر خطرناک نہیں ہے، وہ معصوم ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا۔ ابا، کیا پتا میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو لوگ اسے جان سے بھی مار ڈالیں گے۔ زویا نے اپنی باپ کی طرف امید بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ابا نے ایک گہری سانس لی۔ اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہے اور تم کسی کی مدد کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ابا کی اجازت ملتے ہی زویا کو حوصلہ ملا۔ اماں اب بھی پریشان تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ زویا جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگلا کام اس پاگل خانے کا پتہ لگانا تھا جہاں میر کو بھیجا گیا تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ نادیہ بیگم اسے کبھی نہ بتاتی۔ اس نے اپنے پرانے اسپتال میں کام کرنے والی ایک دوست کو فون کیا۔ کچھ جان پہچان استعمال کرنے کے بعد آخر کار اسے ادارے کا نام اور پتہ معلوم ہو ہی گیا۔ شہر کے باہر واقع وہ ادارہ دارالشفا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگلے دن زویا وہاں پہنچ گئی۔ عمارت پرانی اور کسی حد تک ویران نظر آ رہی تھی۔ اندر کا ماحول بھی کچھ خاص مختلف نہیں تھا۔ لمبی راہداریوں میں دوائیوں کی بو اور کہیں کہیں سے آنے والے مریضوں کی چیخوں کی آوازیں دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ایڈمن آفس میں گئی جہاں ایک درمیانی عمر کی سخت مزاج نظر آنے والی ہیڈ نرس بیٹھی تھی۔ مجھے یہاں نرس کی نوکری چاہیے، زویا نے اعتماد سے کہا۔ ہیڈ نرس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میرے پاس فی الحال کوئی اسامی خالی نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا، لیکن مجھے اس نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں بہت مختی ہوں اور مجھے مشکل مریضوں کو سنبھالنے کا تجربہ بھی ہے۔ زویا نے ہمت نہیں ہاری۔ دیکھو لڑکی، میں نے کہا نا یہ جگہ نہیں ہے، تم جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ ہیڈو نرس نے اسے تقریباً جھڑک دیا تھا۔ زویا مایوس ہو کر باہر آ گئی۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ وہیں باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے وہاں کام کرنے والے چند ملازمین سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ ادارے کے ہیڈ ڈاکٹر اسلم ایک بہت ہی اصول پسند اور نیک انسان ہے۔ اگر وہ مان گئے تو نوکری مل سکتی تھی اور ان تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر اسلم سے مل کر ہی جائے گی۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے وہیں بیٹھی رہی۔ آخر کار جب ڈاکٹر اسلم اپنے راؤنڈ سے واپس آفس کی طرف آ رہے تھے تو زویا ان کے سامنے آ گئی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے بس 2 منٹ ہی بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر اسلم جو کہ ایک شفیق صورت بزرگ تھے رک کر اسے دیکھا۔ جی کہیے۔ سر مجھے یہاں نرس کی نوکری چاہیے۔ میں نے ہیڈ نرس سے بات کی تھی لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جگہ خالی نہیں ہے۔ مجھے اس نوکری کی شدید ضرورت ہے۔ سر پلیز۔ ڈاکٹر اسلم نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں کام کرنا چاہتی ہیں؟ یہ کوئی عام ہسپتال نہیں ہے، یا بہت ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر میں جانتی ہوں، میں نے پہلے بھی ایک ذہنی مریض کی دیکھ بھال کی ہے اور میں سمجھتی ہوں ان مریضوں کو دوا سے زیادہ توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے اور میں یہ کام دل سے کرنا چاہتی ہوں۔
जोया के लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि डॉक्टर असलम मुतासिर हुए बगैर न रह सके। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, कल सुबह 8 बजे आ जाना। हेड नर्स को मैं खुद बता दूंगा, लेकिन याद रखना, काम में कोई भी कोताही हुई तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा निकालने में। जोया की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। आपका बहुत शुक्रिया सर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो खुशी खुशी वहां से वापस लौटी। आज उसने अपनी जंग का पहला मोर्चा फतह कर लिया था। अगली सुबह वो वक्त पर दारुल शिफा पहुंच गई। हेड नर्स का मुंह बना हुआ था, लेकिन डॉक्टर असलम के हुक्म के आगे वो मजबूर थी। उसने बेदिली से जोया को उसकी जिम्मेदारी समझाई और उसे मर्दाना वार्ड की तरफ भेज दिया। जोया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हर कमरे के बाहर से गुजरते हुए अंदर झांकने की कोशिश करती, कुछ शायद उसे मीर के ही नजर आ जाए। आखिरकार हेड नर्स एक कमरे के सामने रुकी, जिसका दरवाजा लोहे का था और उसमें सिर्फ एक छोटी सी जाली वाली खिड़की थी। यह है तुम्हारा नया मरीज, 2 दिन पहले ही आया है, बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे अलग रखा गया है। इसे बस वक्त पर दवा देनी और खाना, ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करना। हेड नर्स ने हदायत दी और चली गई। जोया ने कांपते हाथों से दरवाजे की छोटी सी खिड़की से अंदर झांका। अंदर नीम अंधेरा था। एक कोने में फर्श पर घुटने मोड़े सर झुकाए वो बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले थे। जोया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। उसे धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। आहट सुनकर उस शख्स ने सर उठाया। वो मीर ही था, लेकिन ये वो मीर नहीं था जिसे जोया जानती थी। उसकी आंखों में वो चमक और मासूमियत नहीं थी, उनमें एक खौफनाक वीरानी और खालीपन था। उसका खूबसूरत चेहरा कमजोर और सर पड़ चुका था। उसे शायद नशे की तेज दवा दी गई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल साकित था। उसने जोया को देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की कोई रमक नहीं थी। वो बस खला में घूरता रहा। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे उसके करीब गई। मीर, उसने कांपती आवाज में उसे पुकारा। उसके नाम पर मीर के जिस्म में हल्की सी जंबिश हुई, लेकिन उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उसने अपना सर दोबारा घुटनों में छुपा लिया। जोया उसके सामने फर्श पर बैठ गई। ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? देखो, मैं आ गई हूं। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो इससे बात कर रही थी, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में था। उसकी हालत देखकर जोया को अंदाजा हुआ कि उसका काम उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये वो मीर नहीं था जो उसकी बातों पर हंसता था, जो इससे जिद करता था। ये तो बस एक जिंदा लाश थी, और इस लाश में दोबारा रूह फूंकने का काम जोया को करना था, और वो ये कर रहेगी। ये इसका खुद से वादा था। वो वहीं उसके सामने फर्श पर बैठी रही, उसकी वीरान आंखों में देखती रही, जिनमें कभी जिंदगी की चमक हुआ करती थी। पहला हफ्ता जोया के लिए जहन्नुम से कम नहीं था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। हेड नर्स की अकाबी निगाहें हर वक्त उसका पीछा करती थी। उसका सबसे बड़ा चैलेंज मीर को दी जाने वाली तेज नशावर दवा को अपनी लाई हुई असली दवा से तब्दील करना था। वो रोजाना जब मीर के लिए दवा लेकर जाती तो रास्ते में बाथरूम में रुक जाती और बड़ी सफाई से सिरिंज में मौजूद दवा को तब्दील करती थी। उसके हाथ कांपते थे और दिल खौफ से धड़कता था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। मीर की हालत बस्तूर वैसी ही थी। वो ज्यादातर वक्त साकित बैठा खला में घूरता रहता या फिर सो जाता। वो इससे बातें करने की कोशिश करती, उसे बचपन की कहानियां सुनाती, लेकिन जवाब में वो सिर्फ एक गहरी खामोशी होती। कभी कभी जोया को लगता कि शायद वो हिम्मत हार देगी, शायद मीर कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उसकी मुट्ठी में छुपी बासित की तस्वीर उसे नया हौसला देती। वो एक दोस्त का वादा था जिसे वो तोड़ नहीं सकती थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया था। जोया काम में माहिर हो चुकी थी और वो किसी को भी इस पर शक नहीं था। असल दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मीर के जागने का दुरानिया बढ़ गया था। वो अब हर वक्त सोता नहीं रहता था, बल्कि कभी कभी कमरे में टहलने भी लगता था। एक दिन जब जोया उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। नहीं खाना मुझे। उसकी आवाज कई हफ्तों बाद जोया के कानों में पड़ी थी, बाहरी और अजनबी सी, लेकिन ये मीर की ही आवाज थी। जोया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। क्यों नहीं खाना मीर? खाना नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? उसने नरमी से उससे पूछा। ये खाना ठीक नहीं है, इसे खाकर नींद आती है। उसने सिर्फ इतना कहा और दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। जोया का दिल खुशी से भर गया। इसका मतलब था कि मीर को अब फर्क महसूस होना शुरू हो गया था।
اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک بسکٹ کا پیکٹ نکالا جو کہ اپنے لیے وہ لائی تھی. یہ کھا لو, یہ میں گھر سے لائی ہوں. میر نے پلٹ کر اس کے ہاتھ میں موجود بسکٹ کو دیکھا اور پھر زویا کے چہرے کو. اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی پہچان کی چمک ابھری اور پھر غائب ہو گئی. اس نے خاموشی سے بسکٹ لے کر کھانا شروع کر دیا. یہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی لیکن زویا کے لیے ایک بہت بڑی تھی. وقت گزرتا گیا اور میر کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی گئی. اب وہ زویا سے تھوڑی بہت بات چیت بھی کرنے لگا تھا. اس کی یادداشت اب بھی دھندلی تھی لیکن وہ حال میں جینا شروع ہو گیا تھا. وہ زویا سے سوال کرتا کہ وہ کون ہے اور پھر یہاں کیوں آئی ہے. تم میری نرس ہو؟ اس نے ایک دن پوچھا جب زویا نے اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. ہاں, اور تمہاری دوست بھی. زویا نے مسکرا کر جواب دیا, میری دوست؟ میری تو صرف ایک ہی دوست تھی. اس کا نام؟ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر زور دیتے ہوئے کہا, لیکن اسے نام یاد نہیں ہے. اس کا نام زویا تھا. زویا نے دھیرے سے بتایا. کمیر نے چونک کر اسے دیکھا. تمہیں کیسے پتا؟ میں اسے ڈھونڈ رہا تھا. وہ کھو گئی ہے. اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی اداسی تھی. وہ نہیں کھوئی میر, وہ یہی ہے تمہارے پاس. زویا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا. میر نے الجھن سے اسے دیکھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. زویا نے موقع یا غنیمت جانا اور اپنے بیگ سے وہ تصویر نکالی. اس تصویر کو دیکھو میر, کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ میر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر پکڑی. وہ دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا. یہ لڑکا؟ اس کی آنکھیں جانی پہ جانی ہے. وہ بڑبڑایا, یہ تم ہو میر؟ اور اس تصویر میں تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ میں ہوں. یہ ہمارے اسکول کے پہلے دن کی تصویر ہے. زویا نے جب یہ کہا تو میر کے دماغ میں جیسے کئی دھماکے ہوئے. اسے دھندلے دھندلے منظر یاد آنے لگے. ایک اسکول, ایک لڑکی جس کی سینڈل ٹوٹ گئی تھی, ایک پارک میں شام کو ملنے کا وعدہ. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا. وہ اذیت سے چلایا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام گیا. زویا نے جلدی سے اسے سنبھالا. ریلیکس میر, پرسکون ہو جاؤ. ایک ساتھ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے تسلی دے رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہو کر سو گیا تھا. اس دن کے بعد اس کی یادداشت تیزی سے واپس آنے لگی تھی. 6 مہینے گزر چکے تھے. ان 6 مہینوں میں زویا نے ایک کمال کر دکھایا تھا. میر اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا. وہ اب گمسم اور سہما ہوا مریض نہیں تھا بلکہ ایک پر اعتماد ذہین اور نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں اب ویرانی نہیں بلکہ ایک مقصد کی چمک تھی. اسے اپنا بچپن, اپنی جوانی, کینیڈا میں گزارا وقت, اپنی ماں کی موت اور پاکستان واپسی, سب کچھ یاد آ چکا تھا. ایک رات جب پورے اسپتال میں خاموشی تھی, زویا اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. میر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر چاند کو دیکھ رہا تھا. زویا, تمہیں سب کیسے پتا چلا کہ وہ لوگ مجھے غلط دوا دے رہے ہیں؟ اس نے پلٹے بغیر پوچھا تھا. میں نے ایک رات ممانی کو فون پر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ دوا بہت آہستہ اثر کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم جلد از جلد ذہنی طور پر مفلوج ہو جاؤ. زویا کی آواز میں اب بھی غصہ تھا. میر نے اپنی مٹھیاں بیچ لی. مجھے بھی یہ سب یاد آ گیا زویا. وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, وہ ایک منصوبہ تھا. ماموں نے گاڑی کے بریک فیل کیے تھے. میں نے انہیں اور شراز کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا. میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر اسپتال میں ڈاکٹر کی مدد سے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تاکہ وہ میری ساری دولت ہڑپ کر سکے. اگر وہ مجھے جان سے مار دیتے تو ساری دولت ٹرسٹ میں چلی جاتی. اس لیے انہوں نے مجھے زندہ رکھ کر پاگل کرنا زیادہ بہتر سمجھا. اس کی آواز میں ایسی ٹھنڈی نفرت تھی کہ زویا بھی کانپ گئی. وہ بیٹھا اور زویا کے سامنے آ کر گٹھوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے زویا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. اگر تم نہ ہوتی تو میں آج سچ میں پاگل ہو چکا ہوتا. تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے. میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. نہیں میر, یہ احسان نہیں ہے, یہ ایک دوست کا فرض تھا, ایک وعدے کا پاس تھا. زویا نے نرمی سے کہا. میر نے اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا. اب یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے اور پھر ان لوگوں سے حساب لینے کا بھی. اس کے لہجے میں ایک اٹل فیصلہ تھا. ہاں میر, لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ تمہارے ماموں تمہارے قانونی سرپرست ہیں, وہ تمہیں کبھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے. زویا نے عملی مشکل بیان کی. اس کا حل بھی ہے میرے پاس. ڈاکٹر اسلم, وہ ایک ایماندار انسان ہے.
اگر ہم انہیں ساری حقیقت بتا دیں تو وہ ضرور ہماری مدد کریں گے. وہ قانونی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں. میر کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. زویا کو اس کی بات میں وزن محسوس ہوا. ٹھیک ہے، میں کل ہی ڈاکٹر اسلم سے بات کریں گی. یہ فیصلہ اگلی صبح کی پہلی امید بن گیا تھا. زویا نے نرسنگ اسٹیشن سے ڈاکٹر اسلم کے لیے ملاقات کا وقت لیا. اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا. اس جنگ کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ تھا. اگر ڈاکٹر اسلم نے ان کی بات پر یقین نہ کیا تو اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ڈاکٹر اسلم کے دفتر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. ڈاکٹر صاحب نے غور سے میر کو دیکھا، جو کہ اب ان کے سامنے ایک مریض نہیں بلکہ ایک پر اعتماد نوجوان کے طور پر بیٹھا تھا. جی میر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ ڈاکٹر اسلم نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں جو مجھ سے اس ادارے سے چھپایا گیا ہے. میر نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بات شروع کی، پھر اس کے سب کچھ بتا دیا. وہ کار ایکسیڈنٹ جو دراصل ایک منصوبہ تھا، اس کے ماموں اور ممانی کا دولت پر قبضہ کرنے کا لالچ، ہسپتال میں غلط ادویات کا استعمال، اور آخر میں زویا کو وہ ایک فرشتہ بن کر آنا اور اسے اس عذاب سے نکالنا. اس لیے اس نے وہ بچی ہوئی اصل دوائی بھی ڈاکٹر اسلم کے سامنے رکھ دی جو زویا لائی تھی. زویا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی دعا کر رہی تھی. ڈاکٹر اسلم کا چہرہ سپاٹ تھا. وہ بغیر کوئی تاثر دیے سب کچھ سن رہے تھے. جب میر اپنی بات ختم کر چکا تو کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی. پھر ڈاکٹر اسلم نے ایک لمبی سانس لی. مجھے یقین نہیں آتا کہ میڈیکل کے شعبے میں کچھ لوگ پیسوں کے لیے اتنا گر سکتے ہیں. یہ صرف دھوکہ دہی نہیں، اقتدام قتل ہے. میر اور زویا نے ایک دوسرے کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں امید چمکی. میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا. میں آج ہی آپ کے تمام ٹیسٹ دوبارہ کراؤں گا اور ایک فٹنس رپورٹ تیار کراؤں گا کہ آپ ذہنی طور پر مکمل صحت یاب ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی وکلا سے رابطہ کریں گے. آپ کو اس قید سے آزاد کروانا اب میری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر اسلم کے الفاظ نے ان کے تمام خوف دور کر دیے تھے. اگلے چند ہفتوں میں جیسے ایک طوفان آ گیا. ڈاکٹر اسلم کی رپورٹ کی بنیاد پر میر کو قانونی طور پر ادارے سے رہا کر دیا گیا تھا. باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے وکلا سے رابطہ کیا اور اپنے تمام کاروباری اور ذاتی اثاثوں کا کنٹرول واپس حاصل کیا. اس دوران زویا نے خاموشی سے دارالشفا سے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کا مشن پورا ہو چکا تھا. وہ دوبارہ اپنے پرانے ہسپتال میں نوکری کرنے لگی تھی. ایک شام میر اپنی گاڑی میں اس بنگلے کے سامنے جا کر رکا جہاں اس نے اذیت کے دن گزارے تھے. وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں نادیہ بیگم، اس کے ماموں اور شہراز بیٹھے ہوئے تھے. اسے یوں مکمل صحتیاب اور آزاد دیکھ کر ان تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہراز نے اٹکتے ہوئے پوچھا. اپنا حساب لینے آیا. میر کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ انہیں کپکپی سی چھوٹ گئی. آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس پاگل خانے میں سڑتا رہوں گا، لیکن آپ بھول گئے کہ سچ زیادہ دیر قید نہیں رہ سکتا. کھیل ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے باہر کھڑی پولیس اندر داخل ہوئی. میر نے ان کے خلاف دھوکہ دہی، حبس پیچا میں رکھنے اور اقتدام قتل کا مقدمہ درج کروا دیا تھا. قانون نے اپنا راستہ لیا اور وہ تینوں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے جیل پہنچا دیے گئے تھے. اپنے ماضی سے حساب بے باک کرنے کے بعد میر کی زندگی میں اب صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، زویا. وہ جانتا تھا زویا کہاں رہتی ہے. ایک شام جب اندھیرا پھیل رہا تھا اس کی گلی کے کونے پر گاڑی روک کر اس کا انتظار کرنے لگا. اسے پتا تھا یہ اس کے ہسپتال سے واپسی کا وقت ہے. کچھ دیر بعد اسے زویا آتی ہوئی دکھائی دی. وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی. ابھی وہ گلی میں مڑی ہی تھی کہ محلے کا ایک آوارہ لڑکا جمیل، جو کافی عرصے سے زویا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. اتنی دیر سے کہاں سے آ رہی ہو؟ اور یہ غرور کس بات کا ہے بھائی؟ محلے میں رہنا تو ہم سے بنا کر رکھو. اس کا لہجہ بدتمیزی سے بھرپور تھا. میرا راستہ چھوڑو جمیل، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، زویا نے ہمت سے کہا، لیکن اس کی آواز میں خوف بھی تھا. اچھا تو تم ہمیں دھمکی دو گی؟ اس نے جیسے زویا کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. ایک فولادی ہاتھ نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا. اس نے کہا راستہ چھوڑو. میر اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں غصہ تھا. تو کون ہے بے؟ ہیرو؟ جمیل نے غصے سے پوچھا اور اپنی ایک دو دوستوں کو بھی بلا لیا.
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، میر نے ان سب کی دو وہ ترکت بنائی کہ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زویا حیرت اور تشکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ میر نے اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھا۔ زویا نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ دروازے پر دستک دی تو زویا کے ابا نے دروازہ کھولا۔ زویا کو ایک اجنبی مگر بہت وجیہ نوجوان کے ساتھ دیکھ کر وہ پریشان ہوئے۔ اندر آؤ بیٹا، زویا کے ابا نے کہا۔ وہ سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ زویا کے اماں ابا دونوں خاموشی سے میر کو دیکھ رہے تھے۔ انکل، میرا نام باسط میر ہے، شاید زویا نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ میر نے بات شروع کی۔ اس کی آواز میں متانت اور سنجیدگی تھی۔ جی، اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک مریض کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ زویا کے ابا نے جواب دیا۔ وہ اب مریض نہیں رہا، آپ کی بیٹی نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں یہاں آپ سے اسی زندگی کا ایک سوالی بن کر آیا ہوں۔ میں آپ سے زویا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے اس وقت بچایا تھا جب میرے اپنوں نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی اس کے نام کرنا چاہتا ہوں اور اسے وہ ہر خوشی دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ میر کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ زویا کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ایک نیک اور شریف لڑکا جو ان کی بیٹی کی اتنی عزت کرتا ہو۔ انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور زویا اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تو میر زویا کے پاس آیا۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زویا، ایک آخری سوال کا جواب دو گی؟ زویا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم اس پاگل سے شادی کرو گی جسے تم نے خود ٹھیک کیا ہے؟ میر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زویا کے لبوں پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جیسے زمانے کی خوشیاں سمٹ آئی تھی۔ ہاں میر، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک وعدے کی تکمیل تھی، ایک ادھوری کہانی کا خوبصورت انجام، اور دو دوستوں کا ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانا تھا۔ مگر یہ تو بتاؤ، تم اس دن اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ زویا کو وہ وعدہ یاد آیا۔ اس روز میری فیملی کو ایمرجنسی میں کینیڈا جانا پڑا تھا، اس لیے میں اس دن تم سے ملنے پارک نہیں آ سکا۔ اب کھڑکی سے باہر دیکھتا بتا رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اچھا، یہ بتاؤ، ہم اپنی شادی کی شاپنگ کہاں سے کرنے والے ہیں؟ جہاں سے تم چاہو گی وہیں سے کریں گے۔ اور باسط کی بات سنتے زویا ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔